السلام علیکم دوستو، یہ ہم ایک ایسے جلیل القدر شخص کی قبر پہ کھڑے ہیں جو صحابی رسول نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس شخص کی قبر ہے یہ اب جنت الفردوس میں ہوں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ ہیں سلطان محمد فاتح، خلافت عثمانیہ کے وہ سلطان، وہ خلیفہ جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 700 سال بعد مسلمان اس قابل ہوئے کہ قسطنطنیہ کو فتح کر سکے۔ تو یہ ہیں وہ قدر شخص سلطان محمد فاتح جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم استنبول میں فاتح بلدیہ میں سلطان محمد فاتح کی قبر پر کھڑے ہیں، اور ایک اعزاز ہے ہمارے لیے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے واحد وہ شخص ہیں جو صحابی رسول نہ ہونے کے باوجود ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ بہت بڑی قبر ہے ماشاءاللہ۔ اور سلطان محمد فاتح کے مزار کو بہت صحیح طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے۔ جیسے ہی ہم اب یہاں سے مزار سے باہر نکلیں گے تو سلطان محمد فاتح مسجد ہے، بہت ہی عظیم الشان مسجد ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں۔ اور اس مسجد کے ساتھ ہی ایک اور جلیل القدر شخصیت کا مزار ہے۔ اب ہم اس کا بیرونی حصہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب آپ باہر آتے ہیں تو یہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ بہت اچھے خوبصورت باغات بنے ہوئے ہیں، لوگ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور مسجد کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، عبادت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اور دیکھیں مسجدوں کو یہاں پہ بہت ہی اچھی طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو چلیں گے سلطان محمد احمد، بلو ماسک کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بلو ماسک کو بلو ماسک کہتے ہیں، لیکن اس کا نام اصل نام سلطان احمد مسجد ہے، کیونکہ اس کو سلطان احمد نے تعمیر کیا تھا۔ تو پہلے ہم آپ کو اس کا مزار دکھاتے ہیں اور اس کے بعد سلطان احمد مسجد۔ سلطان احمد کے مزار پہ آ گئے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کا مزار ہے، اور یہ اس کے ساتھ اس کے بیٹے کا مزار ہے، اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کے مزارات بھی ہیں۔ سلطان احمد ترکی کے سلطانوں میں 14 نمبر کے سلطان تھے، اور ان کی یہ خاص بات تھی کہ یہ بہت رحم دل انسان تھے، اور اس نے اس رسم کا خاتمہ کیا جس میں ترکی کا سلطان جب سلطان بن جاتا تو اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا تاکہ جھگڑے نہ ہوں۔ اور یہ تو اس نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی یہ رحم دلی جو ہے اس کے پھر بہت اس کو مشکلات پیدا ہوئی۔ اس کی بیوی اور ماں نے جو ہے نا اس کو ماں نے اس کو سوتیلی ماں نے اس کو زہر بھی دیا تاکہ اپنے 12 سالہ بیٹے کو بادشاہ بنا سکے، لیکن بہت ہی رحم دل ہے۔ اللہ نے اس کو اس طرح دیا ہے کہ قدر میں یہ ہے۔ ترکی میں بہت سی مسجدیں ہیں، سلیمانیہ مسجد ہے، فاتح مسجد ہے، لیکن سب لوگ یہ سلطان احمد مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ سلطان احمد مسجد کو فیمسلی بلو ماسک کہتے ہیں، اور ساری دنیا سے یہ سیاح جو ہیں یہاں اپنی اس کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں عیسیٰ خان، تو یہ بہت ہی خوبصورت مزار ہے، زبردست۔
ماته مخکا سلامونه او نیکی هیلې ټولو یارانو دوستانو ته دغه پیج کتونکو ته او الله دې وکړي چې روغ جوړ یې او الله مو راته د صحت او د راحت په جامه باندې روغ او جوړ اوسئ. آمین 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 آمین. پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو یہ مزار بند تھا رینوویشن کے لیے، تو 1 سال یہ بند رہا ہے. تو اس بار الحمدللہ خوش قسمتی تھی کہ آئے اور اس کو دیکھنے کا موقع ملا. ابھی مزار سے نکل کے ہم آپ کو لے چلتے ہیں مشہور زمانہ مشہور معروف مسجد بلو ماسک. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں بلو ماسک اور اس کی خوبصورتی. یہ ابھی ہم بلو ماسک داخل ہو گئے ہیں. جب آپ یہ اس کا بیرونی صحن ہے، بہت خوبصورت آرچز بنی ہوئی ہے، فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے. دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت آج 100-200-300 سال پہلے انہوں نے یہ ماربل لگایا تھا اور ابھی تک یہ چمک رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت تھوڑی خراب ہو گئی ہے. آپ جیسے ہاگا صوفیہ اور سلطان احمد اسٹیشن سے آتے ہیں تو یہ اس گیٹ سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ دائیں طرف اس کا دالان ہے، صحن ہے، محرابیں بنی ہوئی ہیں اور بائیں طرف مسجد کا اندرونی حال ہے. تو تھوڑی دیر میں ہم آپ کو اندر حال میں بھی لے جاتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا حال کتنا خوبصورت ہے اور اس کو بلو ماسک کیوں کہا جاتا ہے. یہ ابھی ہم اندر آ گئے ہیں. آج کل بھی یہاں پہ رینوویشن کا تھوڑا کام ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اوپر انہوں نے یہ اس کے فولڈنگ لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی چھت اس کی چھپی ہوئی ہے. اصل میں اس کو بلو ماسک اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ٹائلیں لگی ہیں اور جو کندکاری ہوئی ہے وہ بلو رنگ کا لک دیتی ہے. اور اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کے چاروں طرف دیکھیں تو چاروں طرف سے بڑے بڑے روشن دان ہیں، بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں جس سے ایک ہر طرف ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے. آپ اس کی آرچوں کو دیکھیں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے سنہرے رنگ کا بلو رنگ کا کام ہوا ہے. اور یہ آرچیں دیکھیں مسجد نبوی کی آرچیں ہیں، اس طرح اس 2 رنگی ڈیزائن میں بنی ہوئی ہیں. تو وہ یہاں سے انہوں نے کاپی کی تھی چونکہ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر بھی ترکوں نے کی تھی اور اسی طرز پہ کی تھی. یہ اس کا محراب ہے جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے اور امامت دیتا ہے. اور یہ اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ اکثر خلیفہ اور سلطان محل سے طبقہ پہلے سے باہر آ کر مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، بہت ہی زبردست فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے. اور آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ جس کا بڑا گنبد ہے اور بڑی عمارت ہے یہ صرف 4 ستونوں پہ قائم ہے. اور ان کی کھڑکیوں سے آپ دیکھیں تو آپ کو جو یورپ اور ایشیا کے درمیان جو سمندر ہے مارا سی وہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ جگہ اونچائی پر ہے. اور یہ یہاں سے آپ کو ایشیا اور یورپ دو نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے کالم، اس شخص کو دیکھ لیں اور پھر کالم کے سائز کو دیکھ لیں تو آپ کی اس کی عظیم الشان سٹرکچر کا اندازہ ہو جائے گا. اس طرح کے 4 پلر ہیں جس پر یہ ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے. یہ ٹرکش طرز تعمیر ہے. یہ محراب گولڈن سونے کا کام ہوا ہے. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہاں پہ ہم آئیں اور جمعے کی نماز پڑھیں. تو الحمدللہ شکر الحمدللہ آئے، نماز پڑھنے کا موقع ملا، نماز پڑھی. یہ اس کا جو آپ محراب ہے اس کو قریب سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بہت ہی زبردست. یہ اسپین میں بھی آپ کو اس طرح کے ڈیزائن ملیں گے لیکن اسپینش طرز تعمیر سے تھوڑی سی مختلف ہے. یہ اس کے ساتھ ایک اور خطبہ دینے کے لیے ممبر بنا ہوا ہے جہاں پہ خطبہ دیتے ہیں امام صاحب. یہ ایک بالکنی سی بنی ہوتی تھی، یہاں پہ بعض اوقات سلطان یا خلیفہ یہاں آ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ لوگوں سے محفوظ ہوتے تھے کیونکہ ان پہ کوئی قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے یا کوئی سازش ان پہ حملہ نہ کر دیں تو باہر سے آ کے یہاں پہ یہ پڑھ سکتے تھے. تو دوستو یہ ہے بلو ماسک، ترکی کی ایک عظیم مشہور فن تعمیر کا شاہکار. ہمارے ساتھ رہیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، ہمارے پیج کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو دیکھ سکیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں. تو دوستو
آپ کے کمنٹس کا، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. آپ ضرور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں یہ اچھی اچھی جگہیں، اچھی اچھی معلومات دے سکیں. اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں سے ہم نکلیں. استنبول میں ایک اور دن گزاریں گے، 2-3 جگہوں کی زیارت کرنی ہے، وہاں جائیں گے، دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے نکلنا ہے بلیک سی، بحیر سیاہ کا ساحل پکڑ کر، ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے جورجیا، اور جورجیا میں پھر جورجیا سے آرمینیا، اور آرمینیا سے آذربائیجان اور ایران کی طرف جانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے.